ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں بہت ہی غریب دھوبی رہتا تھا۔ کپڑوں کی دھلائی کے ساتھ ساتھ اسے آسمان کو قریب سے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اور اس کی بیوی روز دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھونے جاتے تھے۔ ایک روز جب اس کی بیوی کپڑوں کو سکھا رہی تھی تو اس کی نظر آسمان پر پڑی۔ کیا دیکھتی ہے کہ آسمان سے ایک گھوڑا اڑتا ہوا زمین پر اتر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ زمین پر اترا تو وہ غائب ہو گیا۔ 2-3 روز تک وہ دونوں یوں ہی گھوڑے کو زمین پر اترتا دیکھتے رہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کل وہ اس گھوڑے پر نظر رکھیں گے کہ گھوڑا زمین پر کیوں اترتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اگلے دن دونوں شدت سے گھوڑے کا انتظار کرنے لگے۔ آسمان پر بار بار نظر دوڑانے لگے۔ آخر ان کو آسمان سے گھوڑا زمین پر اترتا نظر آ ہی گیا۔ دونوں اس کے پیچھے چل پڑے۔ گھوڑا کھیتوں میں گھس گیا اور خوب پیٹ بھر کر گھاس کھانے لگا۔ گھوڑے کا پیٹ بھرا اور اڑنے کی تیاری کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اڑان بھری، دونوں میاں بیوی نے بھی گھوڑے کی دم پکڑ لی اور گھوڑے کے ساتھ اڑنے لگے۔ دونوں میاں بیوی نے گھوڑے کی دم کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ جیسے جیسے گھوڑا آگے اڑتا رہا، دونوں میاں بیوی کو طرح طرح کے خیالات ذہن میں آنے لگے کہ ہم آخرکار کہاں جا رہے ہیں، یہ ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے۔ بالآخر یہ لوگ گھوڑے کی دم پہ لٹکے رہے اور گھوڑے نے اپنا سفر جاری رکھا۔ گھوڑا آسمان کی بلندیوں پر پرواز کرنے لگا۔ دھوبی کیا دیکھتا ہے کہ ایک پہاڑ ہیرے سونے کے جواہرات سے چمک رہا ہے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اپنا خزانہ یہاں چھوڑ کر بھول گیا ہے۔ دونوں میاں بیوی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آخر گھوڑا پہاڑ پر اتر گیا۔ دونوں میاں بیوی بھاگ کر سونے پر ٹوٹ پڑے اور زیادہ سے زیادہ سونا اکٹھا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ رات کے بڑھتے اندھیرے سے پریشان ہونے لگے۔ انہوں نے سوچا صبح ہوتے ہی وہ گھوڑے کی دم پکڑ کر زمین پر اتر جائیں گے۔ آخر صبح ہوئی اور ویسا ہی کیا۔ زمین پر اترے اور اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ ایک غریب دھوبی جو روز بروز امیر ہوتا جا رہا تھا، اس کو دیکھ کر سارا گاؤں حیران و پریشان ہو گیا کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ دھوبی اتنا امیر ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ دھوبی کے پاس آئے اور اس کے یوں اچانک امیر ہونے کا راز پوچھنے لگے۔ دھوبی ان کو کچھ نہ بتاتا۔ ایک دن دھوبی کسی کام سے شہر سے باہر نکل گیا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی ہمسائی دھوبن کے پاس آئی اور باتوں باتوں میں خزانے کا راز اگلوا لیا۔ رات کو جب دھوبی واپس آیا، دھوبن نے سارا ماجرا بتایا۔ دھوبی کو اپنی بیوی کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، مگر اب بات ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ صبح سارا گاؤں دھوبی سے مدد مانگنے آ گیا کہ وہ ان کے ساتھ کھیتوں میں چلے اور گھوڑے کے ساتھ خزانے تک پہنچانے میں ان کی مدد کریں۔ یہ سب سننے کے بعد دھوبی کے دل میں لالچ پیدا ہوا کہ وہ ان کے ساتھ جا کے اور خزانہ اکٹھا کر کے لائے گا۔ یہ سوچ کے وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ اگلی صبح سارے گاؤں والے کھیتوں کی طرف نکل گئے اور آنکھیں آسمان پر جمائے بیٹھے تھے۔ گھوڑا زمین پر اترا اور گھاس کھانے لگا۔ سب گاؤں والے اس طاق میں تھے کہ جیسے ہی گھوڑا گھاس کھا کے فارغ ہوگا،
तो सब इसकी दुम पकड़कर इस खजाने तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही घोड़ा उड़ने लगा, सब ने इसकी दुम पकड़ ली। धोबी सबसे आगे उसकी दुम पकड़े हुए था और यूं इसके पीछे एक लंबी कतार में पूरे गांव वाले एक दूसरे को पकड़े हुए थे। सब गांव वाले आपस में बातें करने लगे कि वहाँ इतना ख़जाना होगा कि हम सब लेकर आ सकेंगे। किसी ने कहा, खुद से सोचने से अच्छा है कि हम क्यों ना धोबी से पूछ लें। एक गांव वाले ने पूछा कि वहाँ कितना सोना है। धोबी खजाने की लालच में गांव वालों के साथ चल दिया था। दुम को छोड़ते हुए हाथों को फैलाकर कहने लगा, इतना ज़्यादा। ये कहने की देर थी कि सबके सब ज़मीन पर गिर पड़े और घोड़ा मज़े से आसमान में अपनी उड़ान भरने लगा और गांव वालों को उनकी लालच की सज़ा मिल गई।